اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کے نام، ابھی ایک اور میں چھوٹا اس کا پری ایمبل اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں دو باتوں سے۔ ایک، میں آپ کو پتہ ہے سید احمد شاہ بخاری پطرس بڑے مشہور آدمی تھے کئی حوالوں سے۔ ظاہر ہے وہ ایکچولی تو انگلش کے ٹیچر بھی تھے، مزاح نگار بھی تھے، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے، اور بڑا تھوڑا لکھا انہوں نے، پطرس کے مضامین کم ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایسی ہے کہ جس کو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو ہمیشہ لطف دے گی وہ۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد وہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہے، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بھی رہے لاہور کے، پھر وہ UN میں پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو رہے، اور وہاں پہ ان کے شعبہ اطلاعات کے ساتھ بھی ان کا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے وہاں پہ۔ اس کے بعد ایک فردر ان کا ڈیزگنیشن بڑھنا تھا وہاں پہ، لیکن دین ہی پاسڈ اوے 1958 ایکچولی۔ تو ایک بڑی ان کی یعنی بریلینٹ ہسٹری تھی ان کی، اور اس دور میں ان کے جو بھی ان کے کنٹمپریریز تھے ان کے ساتھ بھی ان کا بہت تھا۔ صوفی تبسم بھی ان کے کنٹمپریری تھے، اور اسی طرح سے کئی اور لوگ تھے جو لٹریری لوگ تھے، پڑھانے والے بھی تھے، ادبی لوگ بھی تھے، کریٹ بھی کرتے تھے، کریٹو بھی تھے بہت۔ اینی وے ان کی جو مضامین پطرس ہے، جو ایک مختصر میں نے کہا نا کتاب ہے، اس کا دیباچہ بڑا چھوٹا سا ہے اور وہ بڑا انٹرسٹنگ دیباچہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کسی نے آپ کو مفت بھیجی ہے تو میں اس کا احسان مند ہوں، لفظ آگے پیچھے کچھ ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ کتاب آپ نے چوری کی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اور اگر یہ کتاب آپ نے خریدی ہے تو میں مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، اب آپ اپنی حماقت کو ٹھیک ثابت کریں، اور یہ اس کتاب کو پڑھیں اور اپنی حماقت کو صحیح ثابت کریں۔ یہ اس کا اوپننگ ہے، اور اس کے بعد مختصر سی اور دو ایک باتیں۔ ایک ہمارے جو بڑے مشہور لکھنے والے تھے، اور بہت لکھا انہوں نے کتابوں میں بھی، ان کے ناول بھی ہیں کچھ، ان کے افسانے ہیں بہت سے، ان کی جاتکیں ہیں، ان کی بہت کچھ ہے، انتظار حسین صاحب کی۔ ایک وہ لاہور نامہ کے نام سے برسوں انہوں نے کالم بھی لکھا اخبار میں۔ تو ان کا ایک ناولٹ ہے بستی کے نام سے۔ ناولٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت ضخیم نہیں ہے، مختصر ہے۔ یہ بیک ڈراپ میں ہے 1970s کے، جب ایسٹ پاکستان فال ہوا، بنگلہ دیش بنا، اور اس کے بعد یعنی اس دور کا ناول ہے، کیونکہ ان کے بے شمار جو شارٹ سٹوریز ہیں وہ تو پارٹیشن سے کچھ پہلے اور پارٹیشن کے بعد اس پیریڈ پہ انہوں نے بہت لکھا ہے۔ بہت ان کی کتاب پڑھیں آپ، شارٹ سٹوریز، تو آپ کو اس دور کی اتنی کلیئر پکچر نظر آتی ہے، جو بھی تھی جیسی بھی تھی، اور انہوں نے کوئی چیز خواہ مخواہ میں پینٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جو جیسا تھا انہوں نے ویسا دکھا دیا ہے۔ اینی وے یہ جو بستی ہے، یہ میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا۔ مجھے بعد میں ایک دفعہ مرتبہ میں نے پڑھا کہ کوئی صاحب انڈیا میں اس ناول پہ PhD کر رہے ہیں۔ ہی از ڈسکورنگ کہ اس ناول کی ریلیونسز کہاں کہاں بنتی ہیں، اس ناول میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن پہ بہت بات ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس پہ PhD کر رہے تھے۔ اتنا یعنی اتنی اس میں کانٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا رادر اتنا اس میں سبسٹنس ہے اس ناول میں۔ اس میں انہوں نے دو ٹرمز بہت فریکوینٹلی یوز کی اپنے کیریکٹرز کی زبان سے نا، کہ فلاں بڑا طیب آدمی ہے یا فلاں بڑا مکروہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ طیب آف کورس وہ ہے جو اچھا آدمی ہے، جو لوگوں کے حق میں اچھا ہے، جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، جو اچھے کام کرتا ہے، جو بھی ہمارے اچھائی کے سٹینڈرڈز ہیں، ان اچھائی کے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک آدمی جو ہے اس کو وہ طیب آدمی کہتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ ایسا کہ جو واقعی یعنی اپنے سے آگے لوگوں کو رکھتا ہے۔ اور ایک مکروہ آدمی ہے جو کہ انتہائی خود غرض ہے اور انتہائی بدطینت ہے، بدنیت ہے، اور وہ اسی چکر میں پھرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کر لوں۔ یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے نا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنا فائدہ کر لوں لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچے۔
ایک وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو ضرور ہو لیکن اس کی کاسٹ پہ ہو، اس کو ضرور نقصان پہنچے۔ کچھ اس سے بھی آگے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو اس کو نقصان ضرور پہنچے۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ایسے لوگوں سے مل بھی چکے ہیں، ملتے بھی ہیں، ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمارا ان سے ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرم جب بھی ناول پڑھا تھا وچ واز ریئلی اے لانگ ٹائم اگو، تو میرے کافی اٹ از کائنڈ آف ایچڈ ان مائی مائنڈ ایکچولی۔ تو میں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں مینیجرز کو بھی طیب اور مکروہ کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیے ان اے ویری لانگ لائف، ورکنگ لائف الحمدللہ، بہت مینیجرز کے ساتھ میں نے کام کیا، ہمیشہ کیا نا۔ میں جس پوزیشن پہ بھی تھا، سینئر موسٹ پہ بھی تھا، تو میرا کوئی نہ کوئی باس تو تھا نا۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے آئی آلویز ہیڈ اے مینیجر رائٹ فرام دا ڈے ون وین آئی اسٹارٹیڈ ایٹ دی انٹری پوزیشن آئی ہیڈ اے مینیجر اینڈ دین دی مینیجرز kept on changing. I also grew and then of course the managers had to change. I became a manager myself and I could compare. دیکھیں نا جب ہم مینیجر بنتے ہیں فرسٹ ٹائم تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے 2-4 مینیجر جن کے ساتھ اس وقت تک ہم نے کام کیا ہے، ہم ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے ادھر سے 2 چیزیں ادھر سے پک کر لیں، 2 ادھر سے کر لیں، 4 ادھر سے کر لیں، اور ہم اپنا ایک شروع کر لیتے ہیں کہ اچھا میں مینجمنٹ اس طرح کروں گا، وہ یہ اس طرح کرتے تھے میرے باس، یہ فلاں باس اس طرح کرتے تھے، فلاں اس طرح کرتے تھے، تو ہم ایک پروٹوٹائپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایز وی گو فردر، جب ہمارا اپنا ایکسپیرینس جمع ہونے لگتا ہے، پھر ہم اپنا ایک پرٹیکولر سٹائل، اپنا ایک پرٹیکولر طریقہ پھر ہم بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں اور اس میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج کے ساتھ ساتھ۔ تو ظاہر ہے یہ جو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے 20 مینیجرز کے ساتھ کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ہر شخص ایک انڈیویجول ہے، ہر شخص کی اپنی خوبیاں ہیں، ہر شخص کی اپنے مسائل ہیں، بیکاز وی آر آل ہیومن بینگس۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں تو بس جناب میں تو بس ہوں، مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی، میں تو کوئی ایسی چیز کر ہی نہیں سکتا، اور ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے میں میری ذاتی زندگی میں شاید کوئی کمی بھی ہو، پروفیشنلی تو آئی ایم سو ساؤنڈ، جی میں تو 110% ساؤنڈ۔ ویل آئی ایم سوری، دس از اے لائی، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسا جھوٹ ہے جو کہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے، ٹینیبل ہی نہیں ہے، جو کہ بٹ اینی وے ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ملے بیچ میں سے، مجھے اختر الایمان کا ایک بند یاد آتا ہے، ان کی ایک طویل نظم ہے، وہ اس میں کئی بند ہیں، اس میں 6 مصروں کے، تو میں آپ کو ایک اس کا بند ضرور سنانا چاہوں گا اس کے اینڈ پہ اس بات کے۔ سو مینیجرز طیب بھی ہیں، مکروہ بھی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ مینجمنٹ میں جو زیادہ لوگ آئے اور آ رہے ہیں وہ گریجولی ان کی تعداد مکروہ لوگوں کی بڑھ رہی ہے، طیب لوگوں کی کم ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کی کاسٹ بھی بڑھے گی نا، اگر 100 مینیجرز تھے اور 100 مینیجرز ہیں، رائٹ، تو پروپورشنیٹلی اگر پہلے 80 لوگ طیب تھے اور 20 مکروہ تھے، تو اب وہ جو بھی ہے، میں اس کی کوئی میرے پاس فگرز نہیں ہے کہ میں خواہ لیبل کروں اس کو، لیکن جنرلی اسپیکنگ مائی آبزرویشن از کہ طیب مینیجرز کی تعداد کم ہو رہی ہے اور مکروہ مینیجرز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ دس از ناٹ اے میٹر آف ریئلی لافنگ اباؤٹ، اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر، بٹ جسٹ ٹو کیپ اٹ لائٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، کس طرح کر رہا ہوں۔ اینی وے یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا اوور آل بھی ایسے ہی چل رہی ہے۔ اس دنیا میں بھی جنرلی، اور دیکھیے مینیجرز بھی سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے نا، ہماری سوسائٹی پہ ہم فوکس کریں تو ہماری سوسائٹی میں بھی گریجولی طیب لوگوں کی کمی ہوئی ہے اور مکروہ لوگوں میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے آس پاس ہر ٹریڈ میں، ٹھیک ہے، ہر شعبے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے جب ہم کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر بڑے لالچی ہیں، وکیل بڑے خراب ہیں، فلاں بڑا ٹریڈر بڑے بے ایمان ہیں، تو وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف وہ ہماری اوور آل سوسائٹی کا ریفلیکشن، کیونکہ ہماری سوسائٹی یہی ہے اس وقت۔ تو ہم یہ توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کہ سوسائٹی تو خراب ہے
لیکن فلاں ٹریڈ بڑا زبردست ہے جی، اس میں ہوں گے بڑے اچھے لوگ بھی نکلیں گے، لیکن بہت سے خراب لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ سوسائٹی بھی 100% خراب نہیں ہے، سوسائٹی بھی مکس ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اور یعنی طیب لوگ بھی ہیں اور مکروہ لوگ بھی ہیں، تو ہر ٹریڈ میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اسی طرح سے مینیجرز میں بھی اسی وجہ سے یہ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ گریجولی جو پوائنٹ میں ریز کر رہا ہوں، گریجولی طیب مینیجرز کی تعداد میں کمی ہوئی ہے اور مکروہ مینیجرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ریزن پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، ناٹ ان دس نشست، ورنہ یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس نشست کو ختم کرتا ہوں اختر الایمان کے اس بند پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ راہ نورد شوق کو راہ میں کیسے کیسے یار ملے، راہ نورد شوق کو راہ میں کیسے کیسے یار ملے، ابر بہاراں عکس نگاراں خال رخ دلدار ملے، کچھ بالکل مٹی کے مادھو، کچھ خنجر کی دھار ملے، کچھ ساحل پر، کچھ منجھدار میں، کچھ دریا کے پار ملے، ہم سب سے ہر حال میں لیکن یوں ہی ہاتھ پسار ملے، صرف ان کی خوبی پہ نظر کی، صرف ان کی خوبی پہ نظر کی، اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیسے بسر کی، اس آباد خرابے میں۔ ذاتی طور پہ میرا یہی رویہ، جو بھی جیسا بھی ہے صرف ان کی خوبی پہ نظر کی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔